اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت تھی۔ اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ خیر الامم قرار دیا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب اہل مذاہب سے اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اور نفع پہنچانا جو اس امت کے خیر اور افضل ہونے کی وجہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ بمقتضائے شریعت زیادہ اہتمام کے ساتھ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، یعنی ایمان پر قائم رہتے ہو۔ یہاں اللہ پر ایمان میں وہ تمام عقائد و اعمال داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور اگر اہل کتاب بھی جو تم سے مخالفت کر رہے ہیں تمہاری طرح ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اہل حق کی اسی بہتر جماعت میں داخل ہو جاتے، مگر افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے، بلکہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر داخل اسلام ہو گئے، اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی بہتر امت میں شامل نہیں ہوئے۔ معارف و مسائل۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الامم ہونا اور اس کی چند وجوہ۔ قرآن کریم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامم قرار دینے کی وجوہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی سب سے اہم آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا الآیہ۔ وہیں اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا، اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ 309 تا صفحہ 316۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعہ ہوئی۔ اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر اول تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے، جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اس کا جز ہے۔ اس کے علاوہ وہ امم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔ دوسری امتیازی صفت
اس امت کی تؤمنون باللہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا؟ جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلہ میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔